ایک بار کی بات ہے، ایک فلمی ستارے کی پوری دنیا اس کے قدموں میں تھی۔ اس کا نام تھا دھرمندرا۔ لوگ اس کی اداکاری، اس کی شاندار مسکراہٹ، اس کی شہرت کے چرچے کرتے تھے۔ مگر ایک سوال تھا جو اس کے چاہنے والوں کو اکثر جھنجھوڑتا تھا۔ دھرمندرا کا مذہب کیا تھا؟ بہت سی افواہیں تھیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ دھرمندرا خود کبھی کھل کر نہ کہتا کہ اب میں مسلمان ہوں، نہ وہ بار بار یہ دعوی کرتا تھا کہ اور میں ہندو ہوں، مگر ماحول، فلم، شادی، افواہیں نے ہر طرف شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ کئی رپورٹس میں لکھا گیا کہ وہ ہندو جٹ خاندان میں پیدا، ہاں لیکن ایک مصروف بحث یہ تھی کہ جب انہوں نے ہیما مالینی سے شادی کی تو چونکہ ان کی پہلے سے ایک شادی تھی، اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے مذہب تبدیل کر کے اسلام قبول کیا تاکہ قانونی طور پر دوسری شادی ممکن ہو جائے۔ ایسے میں سچائی خود دھرمندرا نے کہا کہ یہ سب افواہیں ہیں، میں وہ آدمی نہیں جو اپنے مفاد کے لیے مذہب بدل جائے۔ تو سوال یہ تھا، کون سی سچائی قبول کی جائے؟ ایک فرضی منظر جب دھرمندرا خود سے پوچھتے۔ دھرمندرا ایک شام اپنی پچھلی زندگی پر غور کر رہے تھے، فلمی ایکس، چرچا، شہرت، سب کچھ، مگر اندر ایک خلش تھی۔ میں کس ہوں؟ وہ خود سے پوچھتے۔ کیا وہ دھرمندرا ہوں جس نے پنجاب کے ایک گاؤں سے شروع کیا تھا، یا وہ تصویر جو ہر ایک نے بنائی ہے؟ انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات یاد کی، ایک سادہ کسان گھرانہ، ایک گاؤں، ایک بچپن جس میں مذہب وہی تھا جو ان کے والد اور والدہ کا تھا۔ پھر ان دنوں کا سفر آیا جب فلموں میں کامیابی ملی، جب شادی کا فیصلہ ہوا اور جب افواہوں نے گھیرا تنگ کیا۔ چاہے لوگ بولیں کہ دھرمندرا نے اسلام قبول کیا، مگر خود انہوں نے کبھی ایسا قبول نہ کیا، اور وہ سوچتے، اگر میں اپنی پہچان بدل دوں صرف ایک طے شدہ عمل کے نام پر، تو میں خود سے کتنا بڑا وعدہ توڑوں گا۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو ہے سچائی یہی ہے، وہ نہیں بدل سکتے، نہ مذہب، نہ پہچان، نہ خود کی سچائی۔ لوگوں کی گرد، افواہیں، قیاس آرائیاں، حقیقت شہروں میں لوگ بحث کرتے۔ ایک حلقہ کہتا دھرمندرا نے اسلام قبول کیا تاکہ دوبارہ شادی ہو سکے۔ دوسرا حلقہ کہتا یہ سب محض افواہیں ہیں۔ انہوں نے کئی لوگوں نے اس بحث کو محبت، سماجی بندھن اور قانون کے زاویے سے دیکھا، دوسروں نے مذہب کو بنیاد بنایا، اور دھرمندرا انہوں نے چپ رہنا بہتر جانا، کیونکہ سچائی خود ان کے اندر تھی، الفاظ میں نہیں۔ نتیجہ، شناخت صرف مذہب سے نہیں، انسان سے بنتی ہے۔ یہ کہانی فرضی بھی ہے، مگر حقائق پر مبنی بھی۔ آخر میں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، انسان کی پہچان صرف مذہب نہیں ہو سکتی، کردار، فیصلے اور سچائی زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ افواہوں اور قیاس آرائیوں سے سچائی نہیں نکلتی، سچ کا پتہ اس شخص کی خودی اور اعتراف سے ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ اب میں وہی ہوں جو میں پیدا ہوا تھا، تو احترام اسی شناخت کا کرنا چاہیے، اور شاید یہ سب سے بڑا سبق ہے۔ چاہے آپ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاق، اپنے ضمیر اور اپنے عمل سے خود کو ثابت کریں۔